اللہ کی شان یاد رکھو، تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ قرآن کہتا ہے دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ استغفر اللہ دل سے نکلے یہ الفاظ ہزاروں گناہ مٹا دیتے ہیں۔ آنسو ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ سچا دوست صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ قرآن کہتا ہے لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ اپنے پہ گزرے تو درد، دوسرے پہ گزرے تو ڈرامہ، واہ رے زمانہ۔ ہر کسی کو صفائی نہ دیں، آپ انسان ہیں جھاڑو نہیں۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں۔ شور اور شعور کے درمیان ایک عین کا فرق ہے، اور پتہ ہے عین کیا ہے؟ یہ عین علم ہے۔ کامیابی کا لفظ بھی کام سے شروع ہوتا ہے۔ غلط اوزار کے ساتھ محنت کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ دنیا میں عورتوں کو سب سے زیادہ عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، مگر قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ جس معاشرے میں عورتیں ہی عورتوں کے پردے کا مذاق اڑانے لگیں، وہاں مردوں سے عزت کی توقع رکھنا بیوقوفی ہے۔ جب پردے کا حکم آیا تو کائنات کے سب سے بہترین عورتوں نے کائنات کے سب سے بہترین مردوں سے پردہ کیا۔ نامحرم سے پردہ۔ عورتوں کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا منہ ڈھانپ دے، غیر محرم نہ دیکھے۔ اللہ کی قسم زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہوتا ہے۔ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ انسان تین چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے پناہ محبت۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ تین رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کیا کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ آپ کا خوش رہنا آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ صبر کا اجر دیر سے ہی صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ سکون کی خواہش انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں کہ آپ اب بھی پہلے جیسے بیوقوف ہیں کہ نہیں۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کی گناہ کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں۔
بہت مشکل، شفاف، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ انتخاب اس کا کریں جس کے ساتھ آپ بوڑھے ہوں، نہ کہ اس کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں۔ محبت کی پہچان عزت ہے۔ جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ کاش یہ دل اپنے اختیار میں ہوتا، نہ کسی کی یاد آتی، نہ کسی سے پیار ہوتا۔ جو دل میں رہا کرتے ہیں نا، وہی دل کی زخم بن جاتے ہیں۔ اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، سارے کھلونے چھوڑ کر جذبات سے کھیلتے ہیں۔ جن کے بڑے آپ کے دشمن رہے ہوں، ان کے چھوٹوں سے کبھی اچھائی کی امید مت رکھنا۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے بلی پرندوں کو کھانا ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ زندگی اپنی حساب سے جینی چاہیے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ جو خالص دودھ دیتے ہیں انہیں جانور کہتے ہیں، اور جو ملاوٹ کرتے ہیں انہیں اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے خواہشات سے زیادہ بہتر ہیں۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پر پانی پھیر سکتا ہے۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ مسکرانا خود سیکھنا پڑتا ہے، رونا لوگ سکھا ہی دیتے ہیں۔ ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں۔ قیامت کا تو سنا تھا کہ کوئی کسی کا نہ ہوگا، مگر اس دنیا میں بھی یہ رواج عام ہو گیا۔ اے انسان، اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرے ذات میں رہ۔ ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں رہ۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار۔ نہ جانے کتنے جنازے اٹھنے کے بعد ہمیں احساس ہوگا کہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھے گا۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کندھا دینا تو ثواب سمجھتے ہیں، مگر کسی زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ یہ جو میری موت پر رو رہے ہیں، ابھی اٹھ جاؤ تو جینے نہیں دیں گے۔ نخرے اگر عورت نہ کرے تو عورت کیسے کہلائے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت نازک سے بنایا ہے۔ سنا ہے کہ جب تم کسی کے لیے کچھ محسوس